سرکار بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر ٹھنڈاوی چک پٹھیاں ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی کہنے لگا گل بھی نہیں کرتا بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی جو محمد نے ٹور دے آنا تے میں آنکھیں اکھ پا کے ویکھنا ہے او دی اکھ دا رنگ ویکھ کے نا تے مینوں پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے تے میں دوائی دے دینی ہے ابو جہل کہنے لگا نا اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی کی وجائے ابو جہل کہنے لگا بلال نے بھی اکھ وچی ویکھے آئی مار مار کے تھک گیا وہ ایسی مستی چ رہندا تھک گئی نہیں میں کہنا تیری جان کر دیواں گا تے بلال کہندا کر دے میری جان کر دے کہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی نہ ویکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے کہ ایسے جملے تے بھی نہ بولے نا تے میرا دل ٹوٹ جانا یار ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پھر کے سرائیاں رکھیاں کہنے لگو دی اکھ دے میں دلوں کی کمال سناواں کیا ہو دی اکھ چنا ویکھی نہیں تے ساری زندگی آئی کہندہ پھرے گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا بھی اکھ چ نہ ویکھی اچھا کہنے لگا چلو میں اکھ چ بھی نہیں ویکھاں گا پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر دس کرے گا کی کہنے لگا نہ میں دا ہاتھ پکڑاں گا نہ میں دے ول ویکھاں گا نہ میں گل کراں گا بس جو ہی محمد نے میرے قریب آ کے بیٹھنا نا تے میں اس طرح وہ دی مہد سنگ کے دس دیواں دا مسئلہ کیے ابو جہل چودھریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ کہنے لگا ہون کی ہو جائے ابو جہل کہنے لگا وہ جھلے انہوں سنگا دی لوڑ بھی کیڑی ہے وہ تے مکے دی جیڑی گلی چل گزر جاوے پورا ہفتہ خوشبوئیں محمد دی ہوتی آ رہتی کہنے لگا انہوں سنگا دی لوڑ بھی کیڑی ہے او دی مہد ان کی مہد نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے یہ جاگ در پہ گل سنائی دے وہاں سارے سبحان اللہ نہیں بولنا انہیں بولنا جدی ماں نے درودیاں لوریاں دے کے پاس سرکار دے نام پہ اچھا بولیا کرو سبحان اللہ بابا آگیا میرے نبی دی بارگاہ چ مدینہ تے کے بعد کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی تے کملی والا میری بیٹی واسطے کو تحفہ دے دیو فرما بابا اس شیشی لے کے آتے او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا شیشی تے کھجور دی ٹہنی لے کے آیا نبی پاک نے اپنے بازو تو پسینے مبارک تے قطرہ ٹہنی دے نال اتاریا تے شیشی سے ڈال کے فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں آج اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے حدیث باقی جندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی بابے نے اپنی بیٹی نبی دا پسینہ لگا دیتا او دا داماد دلہا بن کے آیا انہوں بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث باقی دیاں دے انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہتے ہیں اے بیت المطیبین اے خوشبو موالیاں دا گھر ہے علامہ فرما دینے دلہے جو نبی بھی خوشبو نہیں ہوگی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی ہو دے بھی جو بھی محمد بھی خوشبو میں
گل ایتھے مکی اجے نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پر گل ایتھے مکی نہیں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نا کتنے 850 سال بعد آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے جنہ دی رگاں چ ہووے نبی دا کون جڑے ہون ہی رسول اللہ دی آل دے نسل اس گلی دا کی حال ہوندا ہوئے گا وہ جتھے میرا ماہی گزردا ہوئے گا ماہی جتھے پاب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا میں تیرے کملی والے گزرن تو بھی صدقے جڑیاں گلیاں چ ماہی گزر جاوے 8 دن خوشبوواں محمد دی گاندی گاندے ابو جہل کہنے لگا نو سمجھن دی لوڑ بھی کیڑی ہے تے حبیب کہنے لگا پھر مینوں کیوں بلایا ہے اور میں کی کراں سارے چودھری ابو جہل نو کہنے لگے ایک باری تے بلانا ہی پوے گا نہ چار ابو جہل نے میرے نبی نو پیغام بھیجیا کہ ذرا میری حویلی آیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر و نال لیا کہ میرے نبی ابو جہل دی حویلی پر ٹرے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں کیونکہ اسلام دا ابتدائی دور بڑا خطرناک سی نا ادھر منادی کرنے والا ابو جہل منادی کرا دی دیا جو محمد ابو جہل دی حویلی آ رہے میرے نبی میں کہ اس کی دی اللہ اے منادیاں ہو رہی ہیں کہ میں ابو جہل دی حویلی جا رہا ہوں تو آواز آئی سونیا ویکھدا کر ساڈی بھی قدرت ایسے ابو جہل دے پہ لگدے نے ٹنکے تیرے نام دے پہ ادھر میرے کریم آقا ٹرے ادھر ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو حویلی چ کہنے لگا خبردار ہے محمد آمن دے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوگے کوئی آج محمد کی عزت نہ کرے کو کھڑا نہ ہوئے خبردار دیکھو اٹھے آ ادھر ابو جہل دے لبا کے گل نکلی دی قدرت دے کنا سن کے اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا اے کہندا یار آوے تے اٹھے کوئی نہ جبریل عرض کیتی اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا انج کر فرشتیاں دی ایک ڈار لے جا فوج لے جا ایک چودھری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ تو کھلو جا ابو جہل دے سر تے یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا جو ہی میرا یار ابو جہل دی حویلی پہلا قدم مبارک کر رکھے نا انہاں چودھریوں نو کنوں تو پھڑ کے کھڑا کر دے یا اللہ کیوں فرمایا جاگ والے نو دسنا چاہنا جڑا یار دی عزت انج نہ کرے اسی انج کرا لواں اسی انج کرا لواں فرشتے آگے فرشتے دیکھو پہلی بار ہی نہیں کہ فرشتے آئے جب ابو جہل میرے نبی دے مقابلے آیا جے جاگ دے تے گل سنا دے میں کو ہو اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ بھی نہ چکے جے بات کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے واہ میری لنگر کھان والی قوم انہیں لنگر بڑھ کے دیکھ لو تے اپنا رولا دیکھا اچھا بولا کرو حضور سے ذکر تو سبحان اللہ بدر دا میدان ہے نا جنگ بدر یوم الفرقان اسلام دے کفر دی پہلی جنگ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے مدینے تے حملہ کرن ٹریا تے میرے نبی مدینے 313 فقیر صحابہ لے کے ٹر کرے ادھر 1000 ادھر 313 اس سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس سے لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے فقیر ٹرے نا کسی دی قمیص نو پیوند لگی ہوئی نے تے کسی کو تہمت ہے تے قمیص کوئی نہیں قمیض ہے تے تہمت کوئی نہیں وہ چادراں لپیٹ کے ٹر پے وہ جڑے مکے والو 1000 آ رہے اس شراب تے کباب تے نشے جا رہے تے آج جڑے مدینے 313 فقیر ٹورے نا انہاں 17واں روزہ رکھیا ہوا ہے پیٹ تے کسے ایک تے کسے دو پتھر وزے وہ جڑے مکے چ 1000 ٹورے انہاں نے ایک ہاتھ چ تلوار ایک چ نیزہ ڈھال تے بھالے پکڑے تے آج جڑے مدینے 313 فقیر ٹورے نا مدینے ٹوٹیاں کھجور دیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر آئے نا بدر دے میدان سے میرے نبی ایک چھاتی ادھر ماری تے اپنے والی زادو ساتھیاں والی ادھر 1000 ادھر 313 اور رون لگ پہ میرے نبی اولاد والی نے سجدے کے رو کے عرض کی یا اللہ پتھر کھا کے 313 بنائے عرض کی یا اللہ میں کڑیا تے ٹر کے 313 بنا کے لگے آیا عرض کی یا اللہ میں پتھر کھا
کھا کے مالا کھا کے 300 ڈیرا بنا کے لگے آیا یہ آج مر گئے قیامت تک تیرا نام لینا والا کوئی نہیں آوے گا اس دردنر میرے نبی رائے سرکارہ بھی کملی موڑیاں تو ڈگ گئی صدیقی اکبر نے آ کے جفا مارے عرض کی تھی سونیا رونا او بے خلا دی مدد آ گئی ٹھنڈی کی ہوا چلی میرے آقا نے پوچھا کون ہے عرض کی تھی میں اسرافیل آیا ہوں 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے آقا روئی جا رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے آقا میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے آقا روئی جا رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے آقا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی رو رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے آقا اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے فرما تو کدھر آئے تو تے جانا لینا انہیں عرض کردہ کملی والے باقی ادھر آئے میں ادھر آیا باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا ہے جدو بھی آیا تیرے غلامان سلامیاں دینا واقعا ویڑے اجاڑن جدو بھی آیا تیرے دشمنہ دے ویڑے یا واقعا سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور پتہ چلے جدو بھی ابو جہل آیا نا میرے نبی دے مقابلے جبریل آ گیا لمبا وقت ہو جائے گا مگر میں انتہائی اختصار الارض کرا میرے نبی خرامہ ٹورے آ اجھے پہلا ہی نبی نے قدم ابو جہل یہ بیلی رکھے سارے تو پہلے ابو جہل کھڑا ہویا دیکھو بیٹھی سارے چودھری کھڑے آ گئے نبی کریم خرامہ ترے آ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جہل کھڑا ہے حضور میں کے مسکرا کے فرمایا تمہیں بیٹھ جاؤ جبریل نے کن چھڑے ابو جہل نیچے ڈگ گیا نہ کونی مار کے پوچھے چودھری جی کی آیا ہے کہنے لگا کی دسا پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی ہے آکے میرے نبی بیٹھ گئے سرور عالم دیکھ کے فرمایا ہاں بھئی کدھر بلائے حبیب بولے کہنے لگا جی میں بلائے سید عالم فرما لگے کی کم کہنے لگا جی میں سنیا کوئی تسی کوئی دعویٰ کر دیو دعویٰ کیے میں اللہ دا آخری نبی آن پہ او وحدہ لا شریک ہے کہنے لگا جی تسی نبی ہو کہ اے میرا یار ابو جہل کہنے لگا تسی جادوگر ہو معذاللہ تے میں 2 سوال کراں گا اگر جواب دے دی وہ تے میں مان جاواں گا تسی نبی ہو حضور نے فرمایا سوال کر کہنے لگا پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے ہنس کے میرے نبی فرمایا سانو منظور ہے میرے کریم نے فرمایا پہلا سوال کر کہنے لگا تہاڈا دعویٰ تسی نبی ہو تے ابو جہل دا دعویٰ کہ تسی معاذاللہ جادوگر ہو کہنے لگا نبی موجزے لے کے آؤ تیرے تسی یہ موجزہ لے کے آؤ میں نے کوئی زمین والا نہیں آسمان والا موجزہ دکھاؤ کیونکہ آسمان سے جادو نہیں چلدا اگر تسی آسمان والا موجزہ دکھاؤ گے تو ہماری نبوت کی دلیل بھی ہو جائے گی کہ ابو جہل جھوٹا بھی ثابت ہو جائے گا ویسے علماء فرماتے ہیں کہ حبیب جب حضور دا چہرہ دیکھا سی تے پہچان اودو ہی گیا سی کہ یہ چہرہ کسے نبی نہیں انہوں نے گل پختہ کا نواستے آکھا کہ ذرا دسو نا کوئی آسمانی موجزہ نبی کریم مسکرا کے فرمایا میں موجزے لے کے نہیں میں بن کے موجزہ آیا تو اپنی مرضی دا مانگا سی اویں دا وکھا دیتے ہیں حبیب یمنی نے لبا جو نکلے کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا اور یاد رکھیو چاند توڑ کے وکھا دیا اس ویلے دن صحیح رات نہیں نوجوان سورج پہ چمک جائے حضور نے فرمایا ہن اٹھو چلو توڑنے سارے کا
مسافر پھردے جا رہے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا کسی نے پوچھا چودھری جی کی آیا جے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا عملی والے پار بھی چھوٹی دے لگے آگئے نوجوانوں اشارہ کی تا سورج غروب آیا سامنے چند پہ چمک جائے میرے نبی نے اشارہ کی تا چند دے دو ٹکڑے آگئے کہنے لگا ذرا جوڑ بھی دے آج میرے نبی نے جوڑ بھی دیا چند کی آواز آئی آج توڑن تے جوڑن دیا گلان کر دینے انہوں کی پتایا میں جب حلیمہ دے بیڑے انگلی دے اشارے کر دا رہے ہیں ندیوں تو میرے اشارے دے نچ دا رہے ہیں چند جوڑ بھی گیا ٹوٹ بھی گیا حبیب نو فرمایا انہوں دوجہ سوال کر کہنے لگا سوال بھی دسو جواب بھی دیو میرے آقا نے فرمایا تیرا سوال ہے بھائی کہ یمن کو تیری بیٹی ہے انہوں اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے زبان تو گونگی ہے کنہ تو بوری ہے یہ سب سن سالک زدہ ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی میں شفاوہ دے دے بھائی حبیب یمنی قدم پڑھ لے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا تیرا مکہ بیٹھ یمن دیا سجیاں دا صدای وہ فرشاں سے بیٹھ کے ارشاں دیا بھی سجیاں دا صدای میرے آقا فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی کو شفا دے دی آؤ حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز ابو میں پیونی بیٹی نے دروازہ کھولیا نبی دا کلمہ پڑھ دیئے انہیں پوچھا بیٹی دنو کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگی بابا میں سنے کہ دن ویلے رات ہو گئی سنے جن دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک سونی جی شکل والا آیا میرے جسم سے ہاتھ پھیرے آؤ میں شفاوہ مل گئی انہیں آکھیا بیٹی میرا کلمہ پڑھ لائے میں اللہ دا آخری نبی حبیب یمنی نے بیٹی نو سینے نال لایا کہنے لگا دیدی میں بڑے نصیبہ والا نہ نبی نو بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا تیرے نالوں میں بہتی نصیبہ والی تو بے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا جا کے پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا لقد جاءکم رسول پتہ لگیا رسول انج بھی آ جا رہے ہیں اسے ویلے حبیب نے مکے وال منہ کیتا تے کہنے لگا بابا شان محمد تیرے بابا رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہوئے ہاتھی یمن وچ پھیرے ادھار رہا جی حضرت حبیب یمنی والا باقی واقعات اگلے سال سنا دے گا کہ ہن انہاں دی تشریح ختم ہوگی اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے